الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، قابل احترام بہنوں اور میرے وہ تمام ساتھیوں جو زندگی کی الجھنوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور رکے ہوئے مقاصد کے بوجھ تلے دبے ہوئے یہ بات سن رہے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو محض ایک عمل نہیں بلکہ امید کی ایک کھڑکی ہے۔ یہ صرف چند تسبیحات کا ذکر نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ یہ کوئی جادوئی نسخہ نہیں بلکہ سنت، یقین اور تسلسل کا حسین امتزاج ہے۔ آج میں آپ سے جمعہ کے دن کے ایک ایسے خاص عمل پر بات کرنا چاہتا ہوں جو بے شمار اہل ایمان کے لیے آزمودہ بھی ہے، مجرب بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے قریب کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالراحت نہیں۔ یہاں خوشی مستقل نہیں، غم عارضی نہیں۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی اولاد کی فکر، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی رشتوں کا بوجھ، کبھی دشمنوں کی سازشیں، کبھی اپنوں کی بے رخی، اور کبھی دل کا وہ بوجھ جسے زبان بیان نہیں کر پاتی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی پریشانی آنا کوئی سزا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ پریشانی میں تمہارا رب کہاں ہے؟ مصیبت میں دو طرح کے لوگ، ایک وہ جو مصیبت میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ جو مصیبت میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے ہیں ان کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے، اور جو دوسرے ہیں ان کی پریشانی رہتی ہے مگر دل کو توڑ نہیں پاتی۔ جمعہ صرف نماز نہیں، فیصلوں کا دن ہے۔ میرے عزیزو، ہم میں سے اکثر جمعہ کو صرف ایک فرض نماز سمجھتے ہیں، حالانکہ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام یوم الجمعہ، یعنی سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں آدم کی پیدائش ہوئی، اسی دن جنت میں داخلہ ہوا، اسی دن زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ دن صرف عبادت کا نہیں، تقدیر کے بدلنے کا دن ہے۔ کیوں؟ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی میں جو بندہ اللہ سے دعا مانگے اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی اکثر نماز کے بعد سے مغرب تک کے درمیان ہوتی ہے، یعنی دل تھکا ہوا، نفس جھکا ہوا اور بندہ عاجزی کے مقام پر۔ یہی تو قبولیت کی اصل کیفیت ہے۔ پریشانی کا ایک بڑا سبب میرے بھائیوں، ہماری بہت سی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً نتیجہ، مگر عمل میں تسلسل نہیں۔ زبان سے مانگتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے۔ درود کم، شکایت زیادہ، شکوہ مخلوق سے، یقین کم خالق پر۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا کے دروازے پر درود شریف کھڑا ہوتا ہے۔ درود شریف دعا کا دروازہ۔ درود شریف کوئی معمولی عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سوچئے، جس عمل میں اللہ خود شریک ہو وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ سورہ اخلاص، توحید کا خزانہ، اور پھر سورہ اخلاص وہ سورت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی بے نیازی، اس کی قدرت اور اس کی عظمت سمٹ آتی ہے۔ جو بندہ بار بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے وہ دراصل اعلان کرتا ہے، یا اللہ میرا سہارا تو ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ میرے عزیزو، میں ابھی مکمل عمل نہیں بتا رہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دل تیار ہو، آپ کا یقین مضبوط ہو، اور آپ اس عمل کو رسم نہیں، عبادت سمجھ کر کریں۔ اتنا یاد رکھیے، یہ عمل جمعہ سے جڑا ہے،
اس میں درود شریف ہے، اس میں سورہ اخلاص ہے، اس میں 3 جمعہ کا تسلسل ہے، اور اس میں مرد و عورت دونوں کے لیے آسانی ہے۔ وہ کون سی پریشانیاں ہیں جن میں یہ عمل خاص طور پر مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور انسان کی کون سی غلطیاں ہیں کہ اس کے اعمال کو بے وزن بنا دیتی ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے، عمل کمزور نہیں ہوتا، یہ یقین کمزور ہوتا ہے۔ وہ پریشانیاں جن میں عمل خاص اثر رکھتا ہے، میرے بھائیوں، یہ عمل کسی ایک مقصد کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر جائز مقصد کے لیے ہے۔ خاص طور پر روزگار میں رکاوٹ، کاروبار میں نقصان، قرض کا دباؤ، رشتوں میں بندش، شادی میں تاخیر، اولاد کی فکر، بیماری، خاص طور پر وہ جس کی کوئی واضح وجہ سمجھ میں نہ آئے، دشمنوں کی سازش، ذہنی الجھن، بے چینی، ڈپریشن، بار بار کوشش کے باوجود ناکامی، یہ وہ پریشانیاں ہیں جن میں انسان بعض اوقات مایوس ہونے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے، مایوسی کفر کے کنارے کھڑا ہونے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دعا کیوں رک جاتی ہے؟ میرے عزیزو، ہم اکثر کہتے ہیں ہم تو بہت دعائیں کرتے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا ہم عمل کے ساتھ صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم دعا کے ساتھ درود کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف زبان سے مانگتے ہیں یا دل سے بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہنا کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ عمل کو بے اثر کرنے والی 5 بڑی غلطیاں۔ میرے بھائیوں، اب میں وہ بات بتانے والا ہوں جس پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ پہلی غلطی، عمل کو آزمائش کے طور پر کرنا، یعنی چلو دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ دوسری غلطی، تسلسل کا نہ ہونا، ایک جمعہ کیا دوسرا چھوڑ دیا۔ تیسرا، بھول گئے، یہ عمل 3 جمعہ مسلسل مانگتا ہے۔ یہ 3 جمعہ دراصل صبر کی آزمائش، یقین کی پرکھ اور بندگی کی تکمیل ہیں۔ تیسری غلطی، عمل کے دوران گناہوں سے بے پرواہی، خاص طور پر جھوٹ، غیبت، حرام کمائی، دل میں کینہ، یہ سب دعا کے راستے میں دیوار بن جاتے ہیں۔ چوتھی غلطی، درود شریف کو معمولی سمجھنا، حالانکہ درود وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ پانچویں غلطی، دوسروں کو بتاتے پھرنا، ہر ایک سے کہنا میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، خاموشی میں برکت ہے اور راز میں قبولیت۔ جمعہ کے دن کی روحانی کیفیت۔ میرے عزیزو، جمعہ کے دن ایک عجیب نورانیت ہوتی ہے۔ فرشتے مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں، دعاؤں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں، جمعہ کے دن مانگی گئی دعا ہفتہ بھر کے فیصلے بدل دیتی ہے۔ میری محترم بہنوں، آپ بھی اس عمل سے محروم نہیں۔ اللہ نے عبادت میں عورت اور مرد کا فرق نہیں رکھا بلکہ حالات کے مطابق آسانی رکھی ہے۔ آپ کے لیے جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد پاکیزگی کی حالت میں اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ یہ عمل ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں، یہ دل کو اللہ کے در پر رکھ دینے کا نام ہے۔ عمل سے پہلے چند ضروری باتیں انتہائی اہم۔ میرے بھائیوں، عمل شروع کرنے سے پہلے اگر یہ باتیں ذہن میں نہ رکھیں تو عمل تو ہوگا مگر اس کی روح کمزور ہو جائے گی۔ نمبر 1، نیت کی درستگی۔ اپنے دل میں صاف طور پر یہ نیت کر لیں، یا اللہ، میں یہ عمل تیری رضا کے لیے اور اپنے جائز مقصد کی تکمیل کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ مجھے کسی اور پر نہیں، صرف تجھ پر بھروسہ ہے۔ لفظوں کی پابندی نہیں،
دل کی سچائی شرط ہے۔ نمبر 2، مقصد کا واضح ہونا۔ ایک وقت میں ایک ہی مقصد دل میں رکھیں، یہ نہ ہو کہ آدھی توجہ قرض پر اور آدھی رشتے پر، آدھی کسی دشمن پر۔ دل کو ایک سمت دیجیے، اللہ برکت کئی سمتوں میں دے دے گا۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ فرشتے پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ کوشش کریں زبان محفوظ رہے، نظر محفوظ رہے، دل کینہ سے پاک رہے۔ کامل ہونا شرط نہیں، کوشش کرنا شرط ہے۔ اب آئیے اصل عمل کی طرف۔ میرے عزیزو، یہ وہ عمل ہے جسے آپ نے آخر میں سننے کے لیے صبر کیا، اور یقین رکھیے یہ صبر بھی عبادت میں لکھا جا چکا ہے۔ جمعہ کا خاص عمل۔ مردوں کے لیے وقت۔ جمعہ کی نماز کے بعد بہتر ہے کہ مسجد ہی میں یا گھر آ کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ طریقہ: نمبر 1، سب سے پہلے ایک مرتبہ دل ہی میں نیت کر لیں۔ نمبر 2، پھر درود شریف 100 مرتبہ کوئی بھی مسنون درود پڑھ سکتے ہیں، مثلا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نمبر 3، اس کے بعد سورہ اخلاص 70 مرتبہ، یعنی قل هو اللہ احد، آہستہ سکون سے ہر آیت پر دل حاضر رکھیں۔ نمبر 4، اخیر میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ روئے تو اور اچھا، آنسو نہ آئے تو دل گر جائے، بس یہی ہے پورا عمل۔ مدت: یہ عمل مسلسل 3 جمعہ بلا ناغہ کرنا ہے۔ ایک بھی جمعہ چھوٹ گیا تو شمار اثر 9 ہوگا۔ عورتوں کے لیے خاص طریقہ۔ میری قابل احترام بہنوں، آپ بھی اللہ کی محبوب بندی ہیں، آپ کے لیے اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ وقت: جمعہ کے دن ظہر کے نماز کے بعد گھر میں پاکیزگی کی حالت میں۔ طریقہ بالکل وہی، 100 مرتبہ درود شریف، 70 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر مقصد کی دعا۔ قبلہ رخ بیٹھنا بہتر ہے، لیکن مجبوری ہو تو دل کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ 70 مرتبہ سورہ اخلاص کی حکمت۔ میرے بھائیوں، یہ محض ایک عدد نہیں، 70 مرتبہ کا تعلق استغفار، معافی اور بند دروازوں کے کھلنے سے ہے۔ اور سورہ اخلاص یہ توحید کا اعلان ہے، یعنی بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے سب دروازے بند کر دیے، صرف تیرا در کھلا رکھا ہے۔ 3 جمعہ کی شرط کیوں؟ کیونکہ پہلا جمعہ امتحان یقین، دوسرا جمعہ امتحان صبر، تیسرا جمعہ قبولیت کے آثار۔ اکثر اکابر فرماتے ہیں تیسرے جمعہ سے پہلے پہلے دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور مطمئن دل قبولیت کی علامت ہے۔ ایک نہایت اہم تنبیہ۔ میرے عزیزو، عمل کے دوران شکوہ زبان پر نہ لائیں، یہ نہ کہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، لوگوں سے نہ پوچھتے پھریں۔ یاد رکھیے اللہ خاموش مانگنے والوں کو خاموشی سے عطا کرتا ہے۔ وہ خاص دعا جو آخر میں مانگنی ہے۔ قبولیت کی نشانیاں۔ عمل کے دوران اگر رکاوٹ آئے تو کیا کریں؟ اور سب سے اہم، اگر 3 جمعہ گزر جائیں اور ظاہری مقصد پورا نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بہت سے لوگوں کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے عمل کیا مگر ابھی تک ظاہری طور پر مقصد پورا نہ ہوا تو کیا کریں؟ آج اسی کا جواب ہے، اور ساتھ ہی وہ خاص دعا بھی جس سے یہ عمل اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ عمل کے بعد مانگی جانے والی خاص دعا۔ میرے بھائیوں، جب آپ 100 مرتبہ درود شریف اور 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس طرح عرض کریں یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تیری وحدانیت کا اعلان کیا، اب تو اپنے فضل سے میرے جائز مقصد کو پورا فرما۔ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو آسانی فرما، اور اگر اس میں میرے لیے شر ہے تو مجھے اس سے ہٹا کر اس سے بہتر عطا فرما، اور مجھے اپنے فیصلے پر راضی رکھ۔ لفظوں کی پابندی ضروری نہیں، دل کی عاجزی ضروری ہے۔ قبولیت کی چند نشانیاں۔ میرے عزیزو، قبولیت ہمیشہ فوراً ظاہری شکل میں نہیں آتی، لیکن اس کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔
دل میں عجیب سا سکون آنا، بے چینی میں کمی، اللہ پر اعتماد بڑھ جانا، مسئلے کا بوجھ ہلکا محسوس ہونا، راستے خود بخود کھلنے لگنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری دعا سنی جا چکی ہے۔ اگر 3 جمعہ گزر جائیں اور مقصد پورا نہ ہو، یہ بات بہت غور سے سن لیجئے، کیونکہ یہاں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر 3 جمعہ مکمل ہو گئے اور مقصد ویسے ہی پورا نہیں ہوا جیسا آپ سوچ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا رد ہو گئی، بلکہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ وہ مقصد کسی بہتر وقت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ اس مقصد کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ نمبر 3، یا آخرت کے لیے ایسا اجر جمع کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یہ بھی قبولیت ہے، بس نظر مختلف ہے۔ عمل کے دوران اگر دل کمزور ہونے لگے، میرے بھائیوں، شیطان کا سب سے بڑا وار آخری لمحے میں ہوتا ہے۔ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ سب فضول ہے اور لوگ تو بہت کچھ کر رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، جب دل میں یہ خیالات آئیں تو سمجھ لیجئے دروازہ کھلنے والا ہے۔ ایسے وقت میں بس اتنا کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ آخری نصیحت میرے عزیزو، یہ عمل قسمت بدلنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کے لیے ہے، اور جو اللہ سے جڑ گیا اس کی قسمت خود بخود سنور جاتی ہے۔ اور اب آخر میں دل سے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر اس بیان سے آپ کو سکون ملا، آپ کے دل میں امید جاگی، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کا راستہ ملا، تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں، گھر والوں، خاص طور پر ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب کسی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید کی کرن بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، سن کر بھول جانے والا نہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔